اور میں کیا کہوں شرمناک جو یہ حرکات ہیں ان سے ان کے عظیم مقصد کو اس کاز کو مت جوڑیں. ابھی جو آپ نے پریس کانفرنس کی دوبارہ وہی شبدہ بازی, دوبارہ وہی پوائنٹ سکورنگ. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ کرنا ہے تو کارکردگی میں کریں, بیان بازی سے نہ کریں, کیونکہ ہم آپ کی ان باتوں کا جو صرف سیاسی جگت بازی ہوتی ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہے کارکردگی میں کریں. آپ کے پاس ایک صوبے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جناب غزہ کی طرف کا آپریشن ہو گیا, فسطائیت ہو گئی اور بہت ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. اسلام آباد کا شہر پاکستان کا دارالخلافہ ہے, یہ کسی ضابطے کے تحت چلتا ہے. سی ڈی آرڈیننس باقاعدہ ریگولیٹ کرتا ہے اسلام آباد میں تمام بلڈنگز کو, ان کے بنانے کے عمل سے لے کے اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی بے ضابطگی کی جائے. قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے فینس لگائی ہے, کنٹینر کھڑے کیے ہیں, جو بھی کیا ہے ختم کریں. تیسرا نوٹس, اس کے بعد آپ کو سپٹمبر 5 کو 2022 کو چوتھا نوٹس سر وائلیشنز کا نوٹس نومبر 19 2020 2020 میں اس بلڈنگ کو جو پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کو جاری ہوا, اور اس نوٹس کی کاپی یہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو یہ دے کے جاؤں گا آج, اور یہ برائے مہربانی آپ میں سے کچھ دوست بیرسٹر گور صاحب کو خاص طور پہ واٹس ایپ کر دیجیے گا. اس کے باوجود اس وقت کے جو مالک تھے انہوں نے 2 ایڈیشنل فلور بنائے اور 4 کنال زمین اس پہ مزید قبضہ کر لیا گیا جب یہ پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ وہاں پہ قائم ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے میڈیا کے اپنے تمام ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں, صحافی حضرات, جرنلسٹ, کیمرہ مین حضرات اور پریس کلب اسلام آباد کی تمام ایڈمنسٹریشن کا کہ جو آج ہماری اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے آپ سب یہاں تشریف فرما ہے. بنیادی طور پہ 2 ایسے نکات تھے جس کے لیے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں, لیکن ان 2 نکات پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وہ ہمیشہ ایک کہانی سنایا کرتے ہیں, تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناؤں گا, اس کے بعد ان ایشوز کی جانب آئیں گے جس کے لیے آج ہم یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. کہانی یہ ہے کہ 2004 میں 1995 میں اس کی الاٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر ہے G8 میں. اور کلاس 3 شاپنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں اسلام آباد میں رہنے والے تو واقف ہیں, لیکن جو اسلام آباد کے باہر میں بتا دیتا ہوں. جب جنرل مشرف کی فسطائیت کا دور عروج پہ تھا, میں پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کا صدر تھا. مجھے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکم نامہ اور ڈائریکشن موصول ہوئی کہ اسلام آباد میں پارٹی کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کا بندوبست کیا جائے. ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ F8 میں آپ سارے سینئر دوست جانتے ہیں کرائے کی ایک بلڈنگ میں تھا اور وہ مالک مکان نے خالی کروا لیا. میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی شخص اسلام آباد میں ہمیں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ کے لیے اپنی بلڈنگ گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. میرا ذاتی گھر جس میں میں نے اپنا دفتر قائم کیا ہوا تھا وہ سیکٹر F83 گلی نمبر 10 مکان نمبر 20H وہ موجود تھا. جب میں نے دیکھا کہ ہمیں مرکزی دفتر کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو میں نے قائد محترم کو اپنا وہ گھر پارٹی کے مرکزی دفتر کے لیے پیش کیا اور 2004 میں F83 میں 10 نمبر گلی میں ہماری پارٹی کا PMLN سیکریٹریٹ جو کہ سینٹرل سیکریٹریٹ تھا وہ قائم ہوا اور ہماری ساری میٹنگ سینٹرل ورکنگ کمیٹی تمام پریس کانفرنسز آپ سب آگ پہ وہاں کور کرتے رہے. یہ سلسلہ 2015 تک جاری رہا. 2015 میں ہماری حکومت تھی, میاں نواز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے اور میں وفاقی وزیر تھا ان کی کابینہ میں, اور CDA میری وزارت کا ایک ماتحت ادارہ تھا. 2015 میں CDA نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں جو رہائشی سیکٹرز ہیں وہاں پہ جو تجارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے, جس میں ریسٹورنٹس, بوتیکس, کلینکس, شو رومز, یہ تمام
اور آفیسز، یہ ساری ایکٹیویٹیز آتی تھی. چونکہ رہائشی علاقوں میں دفاتر کے قیام پہ بھی پابندی لگ گئی تو ہمیں سی ڈی اے نے ایک نوٹس سرو کیا. گورنمنٹ ہماری، میں سی ڈی اے کا انچارج وزیر، اور سی ڈی اے سرو کرتا ہے ایک نوٹس کہ آپ یہاں فیکٹری میں گھر میں، جو کہ میرا ذاتی گھر تھا، آپ پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں چلا سکتے. ہم نے اس نوٹس سرو ہونے کے بعد اپنا وہ مرکزی دفتر وہاں پہ بند کیا، اور اس بات کے آپ سب گواہ ہیں. اگر ہم چاہتے تو نہ وہ نوٹس سرو ہوتا، اگر حکومت کا دباؤ ہم استعمال کرتے تو شاید نوٹس بھی رکوا لیتے، شاید نوٹس کے باوجود وہاں پہ ہم اپنا سیاسی دفتر قائم رکھتے. لیکن صرف ایک نوٹس موصول ہوا اور ہم نے اپنا دفتر میئر نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ بند کیا، اور اس کے بعد ہم اسے چک شہزاد شفٹ کر لیا ہم نے، جہاں پہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری باقی کی تمام ایکٹیویٹیز، پی ڈی ایم کی تمام ایکٹیویٹیز، ہمارا مسلم یونین سیکریٹریٹ چک شہزاد میں رہا، اور آپ سب وہاں بھی اس کی کوریج کے لیے آتے رہے. تو ایک تو یہ کہانی ہے. اب ایک دوسری کہانی جو آج بہت شور مچا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز، جناب غزہ کی طرز کا آپریشن ہو گیا، فسطائیت ہو گئی، اور بہت ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. یہ کہانی ہے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کی، جو کہ جی 842 میں واقع ہے. یہ سیکریٹریٹ 1995 میں اس کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر ہے جی 8 میں. اور کلاس 3 شاپنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں رہنے والے تو واقف ہیں، لیکن جو اسلام آباد کے باہر ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک بڑا مرکز ہے. جیسے F7 کا بڑا مرکز جو ہے ہماری اتنا سپر مارکیٹ ہے، F6 کا بڑا مرکز جو ہے ہماری سپر مارکیٹ ہے. لیکن ہر سب سیکٹر کے اندر یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں. اگر F7 ہے، F7 1 2 3 4 میں ہر سب سیکٹر میں یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہوں گے، اور ان کے اپنے کچھ قوانین ہیں، کوئی بلڈنگ ریگولیشنز ہیں. 2013 میں اس کا پلان منظور ہوا. 2013 میں ایڈیشنل ایک اور اس کے اوپر فلور بنانے کی اجازت مانگی گئی، جس کا سی ڈی اے نے انکار کیا، کیونکہ بلڈنگ ریگولیشنز کے تحت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو بھی. اس کے باوجود اس وقت کے جو مالک تھے انہوں نے 2 ایڈیشنل فلور بنائے، اور 4 کنال زمین اس پہ مزید قبضہ کر لیا گیا جب یہ پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ وہاں پہ قائم ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں عمر ایوب صاحب کا اور اس کے ساتھ بیرسٹر گور کا ایک بیان ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ بغیر کسی نوٹس کے، بھائی یہ دونوں شریف آدمی ہیں، بڑے مانس لگتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ آپ آ کے نیشنل میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں بغیر کسی نوٹس کے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ سب سے پہلا ان وائلیشنز کا نوٹس نومبر 2020 میں اس بلڈنگ کو، جو پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، اس کو جاری ہوا. اور اس نوٹس کی کاپی یہ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو یہ دے کے جاؤں گا آج. اور یہ برائے مہربانی آپ میں سے کوئی دوست بیرسٹر گور صاحب کو خاص طور پہ واٹس ایپ کر دیجئے گا. اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں تھی. اور اس پہ لکھا کیا ہے؟ وائلیشن آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020، اور 2 چیزیں لکھی ہیں. نمبر 1 انلیگل کنسٹرکشن آن روف ٹاپ، اور دوسرا انکروچمنٹ آن سی ڈی اے لینڈ. تو یہ جناب علی نومبر 2020 میں پہلا نوٹس آپ کی اس دفتر کو سی ڈی اے نے سرو کیا، آپ کی اپنی گورنمنٹ میں. اس کے بعد دوسرا اسی طرز کا نوٹس فروری 2021 میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، یہ دوسرا نوٹس. اس کی بھی عبارت وہی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب شاہ خون مارا گیا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی، تو خدا کا واسطہ ہے قوم کو بیوقوف بنانا اور جھوٹ بولنا بند کرو. کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ دوسرا نوٹس ہے، بغیر نوٹس کے کارروائی ہوئی. کہتے ہیں یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جاری ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ کو ایک نوٹس جاری ہوا، ہم نے بند کر دیا. آپ کو دوسرا نوٹس آپ کی اپنی گورنمنٹ نے جاری کیا. اس کے بعد تیسرا نوٹس آپ کو ذرا یہ بھی دیکھ لیں.
जून 14, 2022 में CDA ने आपको दिया कि जनाब ये अपनी जो आपने गैर कानूनी तामीरात की हुई हैं इन्हें आप ख़त्म करें। 4 कनाल ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे आपने फेंस लगाई है, कंटेनर खड़े किए हैं, जो भी किया है ख़त्म करें। तीसरा नोटिस। उसके बाद आपको सितंबर 5 को 2022 को चौथा नोटिस सर्व होता है। सारी मैं आपको कॉपीज दे के जाऊँगा। और आखिर में 4 सितंबर 2023 को फाइनल शोकाज आपको जारी होता है। ये 5 नोटिसेज हैं जिसके बाद ये कार्रवाई की गई जो एन CDA के बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, जो CD ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक है। और इसको मैं क्यों आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई CDA का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ कि आपने वफाकी हुकूमत को पॉलिटिकली इसमें मिलाइन करने की कोशिश की है। आपने अपने बयानात से, अपने झूठ से ये साबित करने की कोशिश की है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई सियासी बुनियादों के ऊपर हुई है, जबकि इन 4 नोटिस के बाद जिनमें से 2 नोटिस CDA ने, आई रिपीट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त आपको दिए, लेकिन आपके कानों में जूं नहीं लींगी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ये समझा कि हम हर किस्म के कानून और ज़ाब्ते से बालातर हैं। आपका जो एक तकब्बुर, रऊनत आपके अंदर, आपकी जमात में, आपकी लीडरशिप से लेके आपके हर कारकुन तक आपने वो एक कल्चर फ्लोट किया हुआ है, कि उसका नतीजा है कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ना कोई अदालती एक्शन लिया, ना आपने CDA की कोई बात सुनी, और आज आप सियासी बयानबाजी, गजा की तर्ज का ऑपरेशन हुआ जनाब, शब खून मारा गया, फसाइयत होगी, ये आपके सुबह से मैं देख रहा हूँ जनाब कि TV के ऊपर आके आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को आप गलत बात बता रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आप समझते हैं कि आपके पास कोई लाइसेंस टू किल है। आप किसी भी कानूनी ज़ाब्ते से कोई बालातर मखलूक है, आपके ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून वो लागू ही नहीं होता। अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आईन की सरबुलंदी की बात करते हैं, सुभान अल्लाह, हम कानून की सरबुलंदी की बात करते हैं। तो भाई आईन और कानून तो ये है जो मैंने आपके सामने बताया। इस्लामाबाद का शहर पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, ये किसी ज़ाब्ते के तहत चलता है। CDA ऑर्डिनेंस बाकायदा रेगुलेट करता है इस्लामाबाद में तमाम बिल्डिंग्स को, उनके बनाने के अमल से लेके उसके बाद अगर वहाँ पे कोई बेज़ाब्ती की जाए। आप मुसलसल इन कवानीन को तोड़ने के मुर्तकिब भी हो रहे हैं, और आपको मुतनब्बा भी किया जा रहा है, आपको नोटिस दिए जा रहे हैं। आपकी अपनी हुकूमत ने दो नोटिस आपको दिए हैं कि ये बायलास की वायलेशन है, आप इनको ख़त्म करें, लेकिन आप ख़त्म नहीं करते, कानून से अपने आप को मावरा समझते हैं, और उसके बाद हर चीज़ में सियासत, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में शोबदाबाजी, ये आपका एक वतीरा है। आप अभी जो बात कर रहे थे अपने खिलाफ होने वाले मुकदमात, तो भाई हम किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ कोई भी सियासी मुकदमा ना हम उसके हक में है, ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने कभी भी कोई सियासी कैदी रखा है, और ना कभी हमने इस कल्चर को फ़रोग़ दिया है। मैं सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए बात अर्ज़ कर दूँ कि अपना पिछला जो आपका दौरे हुकूमत था उसमें जो फस्तायत आपने अपनी अपोजिशन के लोगों के खिलाफ रखी उसे मत भूला करें ये जिक्र करते हुए। आज आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया, वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर इंश्योर करता हूँ कि अगर उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उन्हें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी उन्हें रियायत जो है वो दी जानी चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि आप साथ जिक्र कर देते जिस तरह आपने बगैर किसी कसूर के, जो हमारी आज चीफ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्हें 2 दफ़ा आपने गिरफ्तार किया, किस अंदाज से किया, बाप के सामने आप जेल में मिलने गई, वहाँ आपने उन्हें पकड़ा। जो मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा के साथ बीमारी के दौरान आपने प्रोपोगेंडे किए, झूठ बोले, और जब वो उस दुनिया से तशरीफ ले गई तो उसके बाद आपको याद आया कि नहीं, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने आके माफ़ी मांगी कि नहीं ये ज़्यादती है। तो भाई उस तमाम जो फस्तायत की आप बात करते हैं अपने दौर की, उसे भी याद रखा करें, लेकिन ना हम इसे सपोर्ट करते हैं, ना हम आज के दौर में अगर किसी ने कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है
اس کا اپنا ایک طریقہ کار چل رہا ہے, مقدمات چل رہے ہیں, اور میں 12 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے ان خاندانوں سے, ان نوجوانوں سے بھی ہمدردی ہے جنہیں اپنے فیملیز نے, اپنے والدین نے اپنی محنت کی کمائی سے تعلیم دلائی ایک روشن مستقبل کے لیے, ان کے لیے اور اپنے گھر بار کے لیے. انہیں آپ نے برگلا کے ایک ایسا ذہن ان کا آپ نے خراب کیا کہ آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ان کو برگلایا, پاکستان کے ریاستی اداروں پہ آپ نے ان کو حملہ کرنے کی ترغیب دی, اور آپ کے تمام لیڈر جو ہے ان کے وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں, کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ جن جن کے خلاف مقدمات ہیں, آپ کو اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ غلط ہے, ضمانتیں بھی مل رہی ہیں, مقدمات خارج ہوں گے, لیکن ہم نے بھی مقدمات کا سامنا کیا ہے, عدالتوں کا سامنا کر کے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. اور اگین ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سیاسی بنیادوں کے خلاف کے اوپر نہ کسی کے خلاف مقدمہ بنائیں گے, نہ ہم اس کے حق میں. دوسری بات, یہ جو آپ نے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے طرز کی آپریشن کی بات کی, خدا کا واسطہ ہے آپ اپنی یہ غیر قانونی, غیر آئینی اقدامات کو ان عظیم لوگوں کی جدوجہد سے مت جوڑیں. وہ ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ آپ کی طرح اس طرح یہ غیر آئینی, غیر قانونی اور میں کیا کہوں شرمناک جو یہ حرکات ہیں, ان سے ان کے عظیم مقصد کو, اس کاز کو مت جوڑیں. ابھی جو آپ نے پریس کانفرنس کی, دوبارہ وہی شبدہ بازی, دوبارہ وہی پوائنٹ سکورنگ. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ کرنا ہے تو کارکردگی میں کریں, بیان بازی سے نہ کریں, کیونکہ ہم آپ کی ان باتوں کا جو صرف سیاسی جگت بازی ہوتی ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہے کارکردگی میں کریں. آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, آپ نے اس سے پہلے پنجاب کو ایک شاہکار وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کی شکل میں دیا. میں صرف ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ان کی ذات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پرفارمنس پورے پاکستان, پنجاب اور پورے پاکستان نے دیکھی ہے. وہ شاہکار آپ نے پہلے جناب انٹروڈیوس کیا, آج آپ نے دوسرا ایک شاہکار جو ہیں, جو کے پی میں وزیر اعلیٰ ہیں, جو کہ وزیر اعلیٰ کم اور پنجابی فلموں کے ولن زیادہ لگتے ہیں, جو انہوں نے مصطفیٰ قریشی صاحب کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے. ہر وقت میڈیا کے اوپر آئیں گے تو وہ ڈائلاگ اور بڑھ کے, وہ بھائی بڑھ کے مارنے سے کبھی صبح نہیں چلتا. میں تو حیران ہوں کہ آپ کے جو ابھی 10 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو کے پی میں, آپ کو آئے ہوئے اقتدار میں, کیا آپ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ, کوئی ایسی کارنامہ, کوئی ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, اس کی بات ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے؟ کوئی کہانی ہے کہ سنائے لوگوں کو کہ یہ کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے؟ کوئی فیوچر پلان ہے کہ ہم کے پی کے معاملات کو اس طرح حل کریں گے؟ ابھی پچھلے دنوں کہتے ہیں میں پیسکو پہ قبضہ کر لوں گا. وفاقی حکومت کی طرف سے میں نے جواب دیا, میں نے کہا شوق سے کریں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں, آپ کو وہاں ہار پہنائیں گے, پیسکو آپ کے حوالے کریں گے, ہار بھی پہنائیں گے, لیکن پیسکو کی 350 ارب روپے کی جو لائبلٹی ہے وہ بھی آپ پھر اپنے ذمہ لیں گے. آپ کریں قبضہ, شوق سے کریں. وہ بھائی جو, اور یہ پاکستان کی بھی, میں یہ نہیں کہ صرف کے پی کو ٹارگٹ کر کے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں پہ جو پرسنٹیج ہے بجلی کی چوری کی تھوڑی زیادہ ہو, اور ہے زیادہ. آپ آگے بات کریں کہ میں بجلی کی چوری کو روکوں گا, اور اس وجہ سے اوپر جو لائن لائسنس ہو رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ جہاں جہاں کے اوپر ہو رہی ہے, ہم اس کو کم کریں گے, ہم اسے کنٹرول کریں گے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اداروں کے اوپر قبضہ کرنے کی. اسلام آباد پہ یہ الغام, اسلام آباد پہ چڑھائی, اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ شوق پورا کیا تھا, آپ بھی پورا کر کے دیکھ. پچھلے دنوں یہاں پہ میں گورنر کی الیکسی پہ قبضہ کر لوں گا. وہ بھائی یہ بڑھ کے مارنے سے کبھی بھی نہ کوئی ادارہ چلتا ہے, نہ صوبہ چلتا ہے, نہ کوئی نظام چلتا ہے. اگر کوئی صلاحیت آپ میں ہے تو اپنے صوبے کو چلائیں اور خدمت اور کارکردگی کے ذریعے اپنا نام بنائیں, بڑھ کے مارنے سے نہیں. اس کے ساتھ ایک اور ایشو آج کی پریس کانفرنس میں, اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین ہیں, خاص طور پہ انجم وکیل صاحب اور دوسرے ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں, ان سے تشریف فرما ہے, G6 سیکٹر, G7 سیکٹر, I9 سیکٹر, G8 سیکٹر, جہاں جہاں کے اوپر سرکاری عمارات ہیں اور وہاں پہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں.
ان میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے جو ہماری ہاؤسنگ منسٹری ہے وہ جو سروے کنڈکٹ کر رہی ہے اس حوالے سے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور یہ بات ابھی میں نے اپنے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ریلیز بھی کی کہ ہماری ملاقات وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض پیرزادہ صاحب سے ہوئی ہے اور بڑی تفصیل سے اس میں بات ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت باریک بینی سے تمام معاملات کا جائزہ لینے کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام سرکاری ملازمینوں کہ ہم آپ کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ آج سے 2 سال پہلے آپ کو اس طرح کے نوٹسز پہلے بھی سرو ہوئے تھے. ہم دونوں اس وقت ممبر قومی اسمبلی نہیں تھا، لیکن آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے خلاف کسی کو زیادتی نہیں کرنے دی تھی. آج بھی میں نے دیکھی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہمارے سیاسی مخالفین آتے ہیں کسی گلی میں ویڈیو کی بنا کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے یہ آپریشن نہ تو رکتے ہیں اور نہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ طریقہ ہے. ہم نے پہلے بھی یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور زیادتی ان کے ساتھ نہ پہلے ہونے دی اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہونے دیں گے. اور میں یہ بات بھی کہہ دوں، بے شک گورنمنٹ ہماری ہے، گورنمنٹ کے ہم نمائندے بیٹھے ہیں، لیکن وزارت ہاؤسنگ میں اور اسٹیٹ آفس میں اگر کسی مافیا نے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ناجائز طور پہ تنگ کرنے کی کوشش کی اس کا بھی ہم محاسبہ کریں گے اور اپنے ان لوگوں کے حقوق کا انشاءاللہ تعالیٰ مکمل تحفظ کریں گے. بہت شکریہ.